الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بہت سنتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی نعمتیں اللہ کی نعمتیں کہ اللہ کی نعمتوں سے کوئی انسان خالی نہیں. یہ نعمتیں مختلف شکلوں کی ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، کمانے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا اسباب کے اعتبار سے. دنیا میں پھیلی ہوئی چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، جواہرات ہو، ہیرے ہو، زمین کے ٹکڑے ہو، جس کو انسان نعمت سمجھتا ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی قدر بھی کرتا ہے. نعمت کی معلوم میں ان کی نعمت ہے تو کیا حفاظت کرے اور کیا قدر کرے گا. چھوٹے بچے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پکڑا دو، اس کا کام کھیلنا ہے. کھلونا ملے تو بھی کھیلو، پتھر ملے تو بھی کھیلو، اور سونے کی انگوٹھی ملے تو بھی کھیلو. کیا جانے کہ کھلونے میں اور پتھر میں اور سونے کی انگوٹھی میں کیا فرق ہے. اور اس کو سمجھاؤ تو سمجھتا نہیں، سمجھ ہی نہیں اس کو. ہاں کرے گا لیکن پھر اسی سونے کی انگوٹھی سے، سونے کی زیور سے کھیلے گا اور ایک وقت وہ آئے گا کہ گم کر کے چلا آئے گا. کہاں گئی کہ کھیل رہا تھا پتہ نہیں کہاں گئی. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ام النعم تمام نعمتوں کی ماں اور رأس النعمہ تمام نعمتوں کی جڑ و بنیاد جو اللہ نے ہم کو دی ہے وہ ہے ایمان. کبھی سوچا نہیں ہم نے ایمان کیا ہے؟ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، ہم سے زیادہ کاروبار والے ہیں، ہم سے زیادہ عیش و عشرت میں ہیں، لیکن یہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے. یہ عجیب بات کہ اس نعمت کو نہ ہم نے مانگا، نہ ہمارے والدین نے مانگا، نہ ہمارے دادا نے مانگا. کرم ہے اس اللہ کا، کرم ہے اس اللہ کا، اس لیے یہ نعمت بغیر مانگی تھی. یہ نعمت نہ ہوتی تو نہ کھانے کا سلیقہ ہوتا، نہ پینے کا سلیقہ ہوتا، نہ پہننے کا سلیقہ ہوتا، نہ کمانے کا کوئی سلیقہ ہوتا، نہ خرچ کرنے کا کوئی سلیقہ، نہ خوشی منانے کا، نہ غم منانے کا. دنیا کر رہی پتہ نہیں کس کس موقع کو اپنی خوشی کا موقع سمجھ لیں. اس ایمان کی نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی سنت ہے
کہ اگر تم اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ اس نعمت کو بڑھاتے رہا کریں گے. بھائی بڑھائیں گے نہیں، بڑھاتے رہا کریں گے. اور اگر ناشکری کی ہے تو پھر بہت مبہم بات کہی ہے، لیکن بہت سخت بات ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ان کیا ہے؟ لام کا کے لیے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے. اس لیے بار بار اس نعمت کو سوچنے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ یہاں لگاؤ. بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ مظلوم قسم کے مظلوم تھے. ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی بہن سے ملنے کے لیے بہن کے گھر میں بہن کی دہلیز یعنی عمرہ، ایک پاؤں دہلیز پر ایک پاؤں باہر. ابھی پورے داخل نہیں ہوئے دونوں گیس اور کھڑے ہو. یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی. بہن سمجھتی تھی کہ کبھی کبھی وہ دوسری دنیا میں چلے جاتے. صبح کی اذان ہوئی تو واپس جانے لگے. بہن نے پوچھا بھائی کیوں آئے تھے؟ کہ آیا تو تھا تجھے ملنے کی، لیکن تیرے دروازے کی تحریر پر میں نے قدم رکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا بشر تیرے اندر ایسی کون سی خوبی تھی کہ اللہ نے تجھے ایمان دیا. بس میں یہی سوچتا ہوں میرے اندر کوئی خوبی ہے، میرے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان جیسی نعمت دی. ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ایک لفظ اور بڑھا دو، الحمدللہ علی نعمت الاسلام. ایک لفظ اور بڑھا دو، الحمدللہ علی اثبات نعمت الایمان. یعنی اسلام کی پوری نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. 15 سال 25 سال 35 سال 50 سال سوچ لو، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے دل کو یہ وسوسہ گزرا ہے. کہاں ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا بنعمت الاسلام وکفی بنا نعمہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ایمان کی نعمت دی اور ہمارے لیے نعمت کافی ہے. بس ہو گیا، باقی مقدر کا کھیل. جیسے دعوت ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، کچھ کھلانے والے کچھ پلانے والے لوگ ہوتے ہیں. اب کوئی چاول دے رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ اب ایک آدمی پوچھا کچھ چاہیے کہ تھوڑا چاول دے دیں.
اسے چاول کا دے کے بس کیا مطلب بس اتنا کافی ہے مجھے نہیں چاہیے. یہ ہے ایمان کی نعمت. مجھے کچھ نہیں چاہیے. میرا اللہ بیمار رکھے, تندرست رکھے, غریب رکھے, مالدار رکھے, کچے مکان میں رکھے, حویلی میں رکھے, مالک اور سیٹ بنائے یا مزدور اور نوکر بنائے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ میرا رب حکیم ہے. اسی لیے اللہ نے منع کیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اس کی تمنا نہ کرو کہ اللہ نے بعض لوگوں کو بعض پر ترجیح دی ہے, اس کی تمنا مت کرو. آج اسی تمنا میں لگے گے. اس کا بنگلہ رہ گیا, بن گیا, میں رہ گیا. وہ سیٹ بن گیا, میں رہ گیا. اس کی آمد زیادہ ہوگی, میں رہ گیا. یہ تمنا کی چیز ہے ہی نہیں. کھا کھا آدمی سر پڑتا ہے اور پھر گھلتا رہتا ہے, اندر میں گھلتا رہتا ہے. کب ایسا ہوگا, کب ایسا ہوگا, کب ایسا ہوگا. نہیں ہوگا. تیری مقدر میں نہیں ہے تو جنازہ اٹھنے تک نہیں ہوگا. وہ تھکاتا ہے اپنے آپ کو. یہ تمنا کی چیز نہیں ہے. ایک جگہ قرآن نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, پھر کہا ہے کہ ہاں یہ میدان ہے کہ ہر آگے بڑھنے والے کو آگے بڑھنا چاہیے. اس میدان میں تو زیرو ہے. آج ہمارا موضوع جو ہے موضوع وہ بھی بچوں کی طرح ہے. ہماری نماز بھی بچوں کی طرح ہے, ہماری دعا بھی بچوں کی طرح ہے. بچے دعا مانگتے ہیں اور ہم اس پر مطمئن ہیں. وضو ایک عبادت ہے, عبادت. اس کے آداب ہیں, سنتیں ہیں, فرائض ہیں. باتیں کرتے کرتے وضو کر رہا ہے, بغیر نیت کے وضو کر رہا ہے. نماز بچوں جیسی ہے. ہاتھ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے, رکوع میں جھکنے کا کیا طریقہ ہے, رکوع میں ہاتھ کیسے رکھنے ہیں, سجدے میں جانے کا کیا طریقہ ہے, سجدہ کس طرح کرنا ہے, کوڑیاں کہاں رکھنی ہے, بازو کو الگ رکھنا ہے یا پسلی, کچھ معلوم نہیں ہے. نماز پڑھنی جیسے بچے کو ایسا پوچھ کے نماز پڑھ لی, مجھے 200,000 روپئے اللہ بڑی دعا نہیں مجھے یہ وہ ضرور دعا. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے تھے دعا کے لیے دیوانگی چاہیے. دعا کے لیے دیوانگی چاہیے. دیوانہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, سب بچوں کی طرح ہوتا ہے. لا ابالی پر لا ابالی. زندگی میں سنجیدگی نہیں آ رہی. بولنے پر آتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں کہ گدھا شیپا ہے. اسی لیے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا تھا زیادہ چیخ مت, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. چیخنا کام تو چیخنا تو گدھے کا کام. دیکھو بچوں پر چوپانوں پر ہنسنے پر آتے ہیں, شیطان بھی سلام پھیر کے چلا جاتا ہے. ضرورت پورا کرنے کے لیے بیٹھو, مقصد بنا کے نہ بیٹھو. بعض لوگوں نے ہوٹل پر جا کر بیٹھنا مقصد بنا دیا. مقصد نہیں ہے تو ضرورت ہے. جہاں سوی نہ جائے تو چین پڑتی ہے, نہ جو تو کون کی بات کرشے تمہیں پہنچا تو کہیں نہ بیٹھو. جو مجھے کوشش تو کروں سنو ہو رہا ہے تو کیا بول رہا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرو.
شیطان کا حملہ یہ ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے اور شکر گزاری نہیں کرنا کیا ہے اس زندگی میں، کرنا کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے، کچھ ماحول ہے تو ماحول کے دباؤ میں آدمی کچھ نماز وغیرہ پڑھ لیتا ہے، اور جب ماحول چھپتا ہے دیکھ لو سفر میں نماز عادی کر دی گئی ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے. کیا کرنا ہے وہ پتہ نہیں. مکان بنانا ہو، کپڑے سلانے ہو، کچھ سرمایہ چاہیے نہیں چاہیے؟ تم پوچھو تو بیٹھا رہو کر، کچھ سرمایہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ محتاط بھی بولو، کچھ سرمایہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بعض لوگ ہوٹل میں بیٹھتے ہیں نا، لاکھوں کی باتیں کرتے ہیں، لاکھوں ہاں مگا کے لیے گھر جاتے ہیں تو ایک پائی جیب میں نہیں ہوتی. ہاں لاکھوں کے سب چیز سرمایہ چاہیے. تو وہ سرمایہ کیا ہے؟ مکان بنانے کا، کپڑے سلانے کا، گاڑی لانے کا، کھانے کی اشیاء لانے کا سرمایہ کا پیسہ. شاوکت تو گاڑو گھڑے ہمیں جو اپنے اوپر محنت کرنی ہے اس کا سرمایہ کیا؟ اس کا سرمایہ ہماری ایک ایک سانس، ہماری ایک ایک سانس معمولی مت سمجھو. دنیا میں اگر ایمان کے بعد کوئی قیمتی چیز ہے سمجھنے دو لوگوں کو کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات ٹھیکرے بڑی بڑی بلڈنگیں بڑا کاروبار اور لاکھوں کی آمد سمجھو تم اس کو، لیکن ایمان کے بعد اگر ایمان والے کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کی نکلنے والی سانس ہے. سانس نہ رہی، سانس سمجھتے ہو بہو، سانس نہ رہے جیسے موت پر نہیں رہتی، اب کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ نماز کیا پڑھے گا، روزہ کیا رکھے گا، بولنا چاہے تو بول نہیں سکے گا، ہلنا چاہے تو ہل نہیں سکے گا، دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، سننا چاہے تو سن نہیں سکتا. اصل جو سرمایہ تھا ختم ہو گیا. ایک ایک سانس. بعض لوگ اور پکڑنا ہوتے ایک پیسوں حکومت نہ سمجھتے جب مجھے فضول خرچی، اور اتنا فضول خرچی کہ بچہ ایک اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا. اس کو شوق کہتے ہیں، قرآن میں اس کو شوق کہا گیا. لیکن اگر شوق نفس کے ساتھ آ جائے وَمَن يُوقَ شُحَّ، تو اپنی جگہ نہیں ہے، رمضانی ہو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. اٹلا بتا تو تو کیوں بڑا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنی ضد، اپنی کبھی ضد پر سنی بول، اپنی ضد. بیٹا باپ میں ضد پڑ جائے بنے گا؟ باپ ہوگا. میاں بیوی میں ضد ہو جائے، میاں کچھ کہتا ہے بیوی کچھ کرتی ہے، بیوی کچھ کہتی ہے میاں کچھ کرتا ہے، کرنا سنتا ہے. نوکر اور مالک میں ضد پڑ جائے بندہ نہیں چلے.
اللہ کچھ کہتا ہے اور یہ اپنی ضد پر ہے، وہ کچھ کرتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اس سے بچا لیا گیا ضد سے. آگے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کامیاب یہی ہے. کامیاب یہی ہے کہ ضد چھوڑ دی. میری کوئی ضد نہیں مولا، میں بندہ تو میرا آقا ہے، میں مخلوق تو میرا خالق ہے، میں مملوک تو میرا مالک ہے. میری کیا ضد؟ کامیاب ہے. کامیاب دھندا کرتے ہوئے بھی، شادی کرتے ہوئے بھی، کاروبار کرتے ہوئے بھی، اچھے مکان میں رہتے ہوئے بھی، اچھی پوشاک پہنتے ہوئے بھی کامیاب ہے. اس لیے کہ اس نے اپنی ضد چھوڑی ہے. تو ضد چھوڑی تو کیا؟ اللہ کے فرمان کا تابع ہوا. ہماری بات سمجھ کو آواز ہے نہ آواز؟ اللہ سمجھا دے. یہ آمین کہتا ہے. اللہ سمجھا دے. اسی کا نام ہدایت ہے. کوئی کسی کو سمجھا نہیں سکتا. ہدایت اسی کا نام ہے کہ اللہ کسی کو سمجھا دے. لیکن اگر وہ ضد پر آیا، اللہ نے تو انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے میرے بندوں کو سمجھاؤ. لیکن فرعون ضد پر آیا مال کی وجہ سے، قارون ضد پر آیا خزانے کی وجہ سے، حامان ضد پر آیا وزارت کی کرسی کی وجہ سے، قوم سبا ضد پر آئی باغات کی وجہ سے، قوم سمود ضد پر آئی صنعت کاریگری حرفت کی وجہ سے، قوم عاد ضد پر آئی جسمانی قوت و طاقت کی وجہ سے جی، اور قوم شعیب ضد پر آئی اپنی منمانی کی وجہ سے. نقصان کس کا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اسی لیے بھیجا. میرے بندوں، اب فرعون جیسا کٹر جو اللہ کے مقابلے میں آیا، انا ربکم الاعلی، معمولی چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے ہیں کہ اللہ رب ہے، وہ کہتا ہے میں اعلیٰ رب ہوں. اللہ کہتے ہیں موسیٰ جاؤ، جو بھی میرا بندہ ہے اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ موسیٰ، اس نے سر اونچا کر دیا. طغى کے معنی سر اونچا. جیسے باپ کسی بیٹے کو کوئی بات کہے اور اس کے من کے خلاف ہو تو مدھون چکے ہاں منع کیوں تمہیں، یہ ہے سرکشی. موسیٰ جذبات میں ہو، بہت جلالی ہو، لیکن اس میرے بندے کے پاس جا رہے ہو جس نے رب کا دعویٰ کیا ہے، نرم بات کرنا. کیا کرنا؟ کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، امید ہے ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے اور ہو سکتا ہے ڈر جائے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. نبی جی قرآن کے ذریعے سے اس کو نصیحت کیجئے جو اللہ کی وعید سے، اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے. نڈر ہو گیا آدمی، قرآن سنا دو، جہنم کے عذابات بیان کر دو، جنت کی نعمت پہ کھول دو، نہ شوق نہ خوف. ضد پر نہ ہو، ضدی آدمی معلوم ہو جاتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنی ضد سے بچا لیا گیا، اپنی نفس کی بخیلی. نفس کی بخیلی کیا؟ نہ ماننا. اللہ ہم سب کو اس سے بچا لے. یہ مذاکرہ اسی لیے ہم سب ہوتا ہے. جب ایک ایک سانس قیمتی ہے، کام کیا کرنا ہے؟ انسان کے ساتھ جو 4 نسبتیں لگی ہوئی ہیں،
محنت کر کے اپنے آپ کو اس پر لانا ہے، مگر محنت کے تو کچھ ہوگا نہیں، اور محنت کا سرمایہ اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے ہوائی جہاز اڑتے ہیں، پانی کے جہاز تیرتے ہیں، سونے چاندی کے جتنے زیورات ہیں، لوہے پلاسٹک کی جتنی چیزیں ہیں، اس کے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، محنت ہوئی ہے۔ جتنے اولیاء بنے، جتنے اتقیاء بنے، جتنے ابدال بنے، جتنے غوث بنے، جتنے اللہ کے نیک بندے بنے، بغیر محنت کے بنے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دھوکا ہوا ہے دھوکا، کہ چیزوں کے بننے کو انسان اپنا بننا سمجھتا ہے۔ بنی کیا چیز اور سمجھا کیا میں بنا، تو کہاں بنا ہے؟ میرے بدن پر اچھا کپڑا آیا، وہ تو کپڑا اچھا ہے، تیرے بدن کا استعمال کیسا ہے؟ میرا گھر اچھا ہے، وہ گھر اچھا ہے، اب گھر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس میں ڈاکو بھی رہ سکتے ہیں، ڈاکو کے بنگلے نہیں ہیں۔ گھر بننے کو اپنا بننا سمجھا، کپڑے کے بننے کو اپنا بننا سمجھا، کاروبار کے بننے کو اپنا بننا سمجھا، اور اسی دھوکے میں سانس پوری ہو گئی اور دنیا سے چلا گیا۔ اللہ ہر سال چوکنا کرتا ہے، ہر سال شب برات لا کر چوکنا کرتا ہے۔ اس سال کے مردوں کی لسٹ میں نے ملک الموت کے حوالے کر دی ہے، وہ تمہاری تلاش میں لگا ہوا ہے، اور ملک الموت کو زیادہ کافی نہیں ماننے پڑتے۔ پوری دنیا ملک الموت کے لیے ایسی جیسے رکابی میں انار کے دانے، تو رکابی میں انار کے دانے ہمیں دیکھنے ہو تو بیجو ریکارڈ لگانا پڑے گا، یوں دیکھو سارے دانے، تو ملک الموت کو بھی دیکھتے ہیں، کہنا کہیں پکڑوانوں سے، کہنا چوکر پکڑوانوں سے، ارے چی حالت بھی نہ پساڑوانوں سے۔ ابھی شب برات گئی ہے، چوکر نہ ہو جائے۔ آئندہ شب برات تک ہم میں سے اور پوری دنیا میں جتنے مرنے والے ہیں، سب کی فہرست بن چکی ہے۔ میری اور آپ کا نام، میرا اور آپ کا نام اگر اس فہرست میں ہے، خدا کی قسم مجھے اور آپ کو کوئی موت سے نہیں بچا سکتا۔ بس موت اس حال میں آئے کہ ہم کچھ بنے ہوئے، بالکل کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مکان بن گیا، کپڑا بن گیا، دکان بن گئی، کاروبار بن گیا، وہ تو وہ بنا ہے۔ اچھا کھانا، اب اچھے کھانا سمجھ کھایا تو آدمی کے تو میں بن گیا، وہ تو کھانا اچھا ہے، تم کا اچھا ہے۔ سب سے پہلے محنت کرنی ہے اس بات کی، نہیں سب سے پہلے محنت کرنی ہے اس بات کی کہ جو انسان کے ساتھ نسبت لگی ہوئی حیوانیت کی، کھانے کی، پینے کی، خواہش پوری کرنے کی، سایہ حاصل کرنے کی، جو جانور میں وہ اس میں، اس کو دبانا ہے، اس کو تو مطلب کھانا کھانا، شادی نہیں کروانی، آشرم مزدور رہنا ہے، کیوں مطلب دبا لینا؟ جانور جب خواہش پوری کرنے پر آتا ہے، اور جب چارہ کھانے پر آتا ہے، اور جب پانی پینے پر آتا ہے، تو وہ دوڑتا ہے کہ اس پورے ایریے میں دھول اڑ جاتی ہے، دھول اڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس صفت کو، حیوانیت کی، کھانا پینا، خواہش پوری کرنی، راحت حاصل کرنی، ورنہ جانور پنا ایسا آئے گا
ભાઈ તમારી માં પૂછે છે તો હું એકલો છું પ્રકટ નતા તો આ ભાવ બીમાર છે તો બુલેટ છે કોઈ લીધો છે बकरी गाय भैंस खा के पैर पसार कर नंगी हो गई। वो माँ बाप को जानती है जिन्हों कौन पकड़ी जोड़ती को भाव बीमार सर अंताली माना जी कोई मरी न तो जब हैवानियत पर आएगा माँ बाप क्या है, बहन भाई क्या है, यतीम गरीब बेवा क्या है, मेरा पेट और मैं, मेरा पेट और मैं, हैवानियत है हैवानियत, रहम निकल जाएगा। इसको दबाना है और किसके जरिए दबाना है, दबाना किसके जरिए है, सिफते मलकूतियत, सिफते मलकू बोलो ना नीचे कराओ, सिफते मलक के माना क्या, फरिश्ता खाना है फरिश्ते की सिफत पर वचा फरिश्ता चौक હોય છે ફરિશ્તા હોય તો દિવસ પહેણે છે મકવાની જરૂર છે એને सिफते मलकूतियत को गालिब करो और खाना खाओ। समझो इस सिफत को गालिब करो और कपड़ा पहनो, इस सिफत को गालिब करो चेहरा मोहरा बनाओ, इस सिफत को गालिब करो कमाई करो, इस सिफत को सिफत हैवानियत पर दबाव डालो इसका और खर्च करो। तो सिफत मलकूतियत क्या है, તમને વાત સમજ પડે છે કે બધું બારોબાર થાય તો બોલો। हैवानियत कोई पाबंदी नहीं, न खाने में, न पीने में, न पहनने में, न चेहरा मोहरे में, न बालों की कटिंग में, न कमाने में, न खर्च में। जैसे जानवरों पर कोई लगाम है ही नहीं। अब इस पर वो सिफत लानी है जो फरिश्तों की है, और फरिश्तों की सिफत क्या है, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून। वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं, वो करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, और वही काम करते हैं जिसका हुक्म दिया गया। अब ये इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर सकता है और अल्लाह की बात को छोड़ सकता है, लेकिन अपने ऊपर सिफत लाया वो फरिश्तों वाली। ये सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ खाएगा, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ पिएगा, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ कमाएगा, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ अपना हर काम करेगा। तो कौन सी सिफत आई, फरिश्तों वाली सिफत। ये है करो सब, हैवान बनकर नहीं, जानवर बनकर नहीं। अगर अल्लाह की इताअत वाली सिफत नहीं लाए तो आदमी आजाद हो जाएगा, और जब आजाद होगा गणपाड़ा ना बगल लगो ना, क्या धूल और क्या धमाल। लोग बच्चों को पकड़ लेते हैं और बचाव करते हैं। मेरे भाइयों, हैवानियत वाली सिफत को दबाना है और उसको ताबे करना है सिफत मलकूतियत यानी फरिश्तों वाली सिफत के साथ। अगर ये सिफत पैदा न की तो ये तो समझदार जानवर है इंसान। सब जानवरों में समझदार कौन, बोलो, अकल वाला
جب عقل والا بے عقل والوں جیسے کام کرے گا اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو جانوروں کو پیچھے چھوڑ دے گا، وہ اپنے آپ کو انسان سمجھے گا، انسانوں کی بولی بولے گا، انسانوں کے کپڑے پہنے گا، انسانوں کے محلے میں رہے گا، انسانوں کی سڑک پر چلے گا، لیکن وہ اپنے عادات کے اعتبار سے جانور ہے جانور۔ اور جانوروں کا راجا کون؟ وہ دونوں سندر ہو۔ جنگل کا راجا کون؟ تو جانوروں کا راجا کون؟ جب جانور بنو گے تو سروں پر خدا جانور مسلط کرے گا۔ اللہ کا نے میری بات سمجھ میں آئے؟ کھانے میں، پینے میں، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں جب جانور بنا اختیار کرو گے تو تم جانور بنے ہو تو تمہارا سردار کون ہوگا؟ جانور ہوگا۔ مادے جانور لاتے مارتے ہیں، مادے جانور ناخن سے نوچ لیتے ہیں، اور مادے جانور چونچ سے انسان کو زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہے کہ انسان جانور بن کے چل رہا ہے۔ حابیل اور قابیل حابیل اور قابیل کا نہ سوچ رہا داؤد کا آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام وہ یہ وقت تو انسانیت عقید نہ، آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اب اللہ کا نظام انسانیت کو چلانا ہے تو اللہ کا نظام ایسا چلا کہ ہر حمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی جوڑوا۔ اب جو حمل سے لڑکی اور لڑکا پیدا ہوا تو دونوں کیا ہوئے؟ بھائی بھائی۔ تو بھائینا نکاح بننا اور بننا نکاح بھائینا بھی تو ہے۔ انسانیت چلانی ہے تو اللہ نے کہا حمل بدل جائے تو نکاح کر سکتے ہو۔ اس مرتبہ ایک لڑکا ایک لڑکی، دونوں بھائی بہن آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسرے حمل میں لڑکا اور لڑکی، تو پہلے حمل کی لڑکی اور دوسرے حمل کا لڑکا، اور پہلے حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی نکاح کرو۔ انسانیت چلا نہیں۔ اب اللہ کا کرنا، اللہ کا کرنا، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اتنی خوبصورت نہیں، تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی کس کے نکاح میں جائے گی؟ حابیل کے۔ پیرو چاہتوں کا نام ہوئی نہ تھی پڑھو، اور حابیل ہے تاجے منی پڑھی، آپ پاٹو ہٹا فطوعت له نفسه فقتل فطوعت له نفسه ثم اصبح، نتیجہ بتا دیں، نفس نے ابھارا، داڑھی منڈاؤ داڑھی کتراؤ، نفس نے ابھارا بالوں کی کٹیر اپنی من کی کرو، نفس نے ابھارا نماز چھوڑ دو، نفس نے ابھارا لون اور سود دے دو، نفس نے ابھارا اگر نفس کے ابھارنے پر جو عمل کرے گا فاصبح من النادمین، پچھتانا پڑے گا۔ بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل نے کہا بھائی دیکھ، لئن بسطت الی یدک لیقتلنی، آگے بولو نا، تو ہاتھ توبہ کرے میں نے مارنا مارے پر منہ ہاتھ توبہ نہیں کرو۔ ماں نبی باسطی کیوں؟ انی تو اللہ بھی بیوس ہوئی، مارا کہ یہ نہیں تھا ہے، تم مالی غیبت کرنا متعلق غیبت کرو،
تم آؤ بھجے تو کرو، اتارو بھجے تو کرو، یہ نہیں تھا. لیکن نفس ایسا ہے کہ جو اس کے شکار میں آ گیا. اور نفس سے بچنے کا راستہ کیا؟ نفس سے بچنے کا راستہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لذتوں کی کمر توڑنا ہو. آدمی جو کچھ کرے لذت کے لیے کرتا ہے، اگر اس کو توڑنا ہو تو موت کو خوب یاد کرو. اکثر حاضمی ذکر اکثر حاضمی لذات الموت. لذتوں کی کمر توڑنے والی، یہ پہنوں یوں رہوں، اس طرح کماؤں، یہاں خرچ کروں، یہ لذتیں ہیں. اس پر بریک لگانا ہے تو موت کو یاد کرو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. لیکن وہ تو اپنی خواہش پوری کرنے پہ بھائی کو مار ڈالا. اب پہلا مرڈر چیز دبنا اللہ نے کوا بھیجا، اس نے دوسرے کبے کو مارا اور پھر زمین کھودی، اور کبے نے کبے کو زمین کھودی شو کروا دفن کیا. تو بڑی جو آئیڈیا جو ہے نا، جو وہ کہہ رہا ہے انی عجزت ان اکون مثل هذا الغراب. میں اتنا باکڑا ہو گیا کہ مارے سبق لے وہ پڑے کرا تھی گاڑیاں تھی تو میں آڈیو کو شکر کابلو سجرا. میں اتنا گیا اور اتنا عجیز ہو گیا اور اتنا باکڑا بن گیا کہ وہ آڈیا جو ہی نہ رہو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کرتے تھے قابیل کو حابیل کی بات، قابیل کو حابیل کو مارنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی بات ماننی چاہیے تھی، لیکن قابیل نے اپنے باپ یعنی اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو کس کی بات ماننی پڑی؟ کوے کی. کس کی؟ حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے اگر تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانو گے، کمانے میں، خرچ میں، چہرے مہرے میں، بالوں میں، لباس پوشاک میں، شادی بیاہ میں، تو تمہیں دنیا کے کووں کی بات ماننی پڑے گی. دنیا کے یہ ہے سب کچھ کرنا ہے لیکن ملکوتیت والی صفت کے ساتھ. تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے کہ اپنی خواہش قربان کرو. اور اسی کی مشق کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے روزہ ہے. روزہ کہے کے لیے ہے ہماری تربیت کے لیے. ہم تربیت کے ہم تو بندہ بچتا ہوں ہمارے سدھارنے کے لیے، ہمارا مزاج بنانے کے لیے. ورنہ اللہ کو ہم کو بھوکے رکھ کر کیا کرنا ہے؟ لیکن اللہ تربیت کر رہا ہے. میرے بندو، میری بندیوں، تمہاری جو خواہش میرے دین سے ٹکرائے، میرے محبوب علیہ السلام کے طریقے سے ٹکرائے، اس کو تم قربان کر دو. جیسے تمہارے کھانے کی خواہش، تمہارے پینے کی خواہش، تمہارے اپنی حلال بیوی سے ملنے کی خواہش روزے کی وجہ سے تم قربان کرتے ہو، اسی طریقے سے پوری زندگی، ہر وہ کھانا، ہر وہ کمائی، ہر وہ خرچ، ہر وہ چہرہ مہرا، ہر وہ لباس پوشاک، ہر وہ برتاؤ و سلوک باپ کا جو میرے دین سے ٹکرائے، اس کو تم قربان کرو. روزہ اسی لیے مشق ہو رہی ہے، تھال بھرا ہوا ہے، افطاری کا. اللہ کرے کل رمضان کا چاپ ہو جائے. جیون تک کہہ دو نا، جیون تک کہہ دو نا. ارے جتنا اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے اتنا اچھا ہے. جلدی کل دیکھنا
چوتھ دیکھو نا اللہ آج تو نہیں کھائے. اور رمضان کی 29ویں تاریخ اگر رمضان میں 29 ہوتے ہو تو ریلوا تو 30 کھائے. ترتیب سے بات ہوگی، ترتیب میں خلاف ہے. کیا کہتے ہیں امام صاحب؟ ترو جلدی نہ کر چوئسی میں خبر تو اوشیت تم ادھر گرا رہو. تھال بنا ہوا ہے، سموسے بھی ہیں، کباب بھی ہیں، بھجیے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، اور نیمبو کا شربت بھی ہے، اور دودھ کولڈ ڈرنک بھی ہیں، اور فروٹ بھی ہیں، اور چٹنی بھی ہیں. سب ہے، انتظار میں ہے کب ٹک بجے اور کب سائرن بجے. لیکن اپنی گھڑی میں وقت ہو گیا اور سائرن نہیں بجتا، اعلان نہیں ہوتا تو بیٹھو اللہ شکر پونگی اونچی جو بھی یہ منٹ ماری بھیا کو آپ کا جائیو آپ گلو شکر آلے گھر والے کہ تمہارا نہ چاہے مارو ابو بس ہوئے تو یہ ہے احتیاط، یہ ہے احتیاط. کھجور بھی حلال، کیلا بھی حلال، سنترا بھی حلال، سفرجن بھی حلال، تمام چیزیں حلال. لیکن میرے اللہ نے کھانے کا جو وقت دیا وہ وقت بھی نہیں آیا، نہیں کھا سکتا. یہ تربیت ہے، تربیت. جس کا رمضان صحیح گزرے گا، جس کا روزہ صحیح گزرے گا، یقین مانو کبھی وہ حرام لقمہ نہیں کھائے گا، کبھی وہ کسی کا ہاتھ دبا کر نہیں کھائے گا. اس لیے کہ رمضان تو اسی تربیت کے لیے. اپنی تربیت روزے میں اللہ نے رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا. تمہیں گھبرائی نہ جاتا روزو جیسے کسی کی پتھری میں، کسی کی گردے میں پتھری، ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرانا پڑے گا تو آشیرات گھنٹو اور وہ آپریشن. لیکن ایک آیا تو بڑی تو وہ پتھری نے دکھاوا کر دو اللہ پہ تو چون تو دھیان دیجیے لینا پڑے گا مرتو تھا اور ڈاکٹر کہتے کا پریشان اللہ یہ مشو گبروش اٹھواڑے ہمیں منہ کرائے نہ ہیں. اب تو دوربین کی تھا ہے میرا داغا رضا علی جیسے شو گبروش اس طرح نے آئین بھی دو تو آپریشن بہت کیوں کرنا تھی. اللہ تعالیٰ کہتا میرے بندو وہ ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں لیکن گھبراؤ مت، تم سے پہلے لوگوں پر بھی میں نے ہی فرض کیے. تو آسان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ لعلکم تتقون. مقصد روزے کا یہ ہے کہ زندگی میں تقویٰ آئے، زندگیوں میں احتیاط آئے، بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، کمانے میں احتیاط. اللہ کا لحاظ جب بیٹے کے دل میں باپ کا لحاظ ہوتا ہے تو باپ کے سامنے بیڑی پی کے شرماتا ہے. میرا ابا دیکھ میں بیڑی نہیں پی سکتا، حالانکہ عادت ہے. میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں گندے موبائل نہیں لے سکتا. میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں غیبت نہیں کر سکتا. میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں نماز روزہ نہیں چھوڑ سکتا. لعلکم تتقون. مقصد یہ ہے، مقصد یہ ہے. اور پھر رمضان کی پہچان کرائی ہے خدا نے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. جانتے ہو رمضان کیا ہے؟ ارے رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. اور رمضان وہ ہے انا انزلناہ فی. اور قرآن کس میں اترا؟ شب قدر میں اتارا. آپ علیہ السلام غار ہیرا سے اپنے گھر کے لیے جانے کے لیے غار ہیرا کے دروازے پر آئے تھے اور جبرائیل امین وہی لے کر آئے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن شب قدر میں اتارا گیا. پورا قرآن اللہ کے یہاں سے لوح محفوظ پر شب قدر میں اتارا گیا. رمضان کی فضیلت ہے. رمضان کو معمولی وقت سمجھو اور رمضان کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اسی لیے جبرائیل امین حافظ تھے. فرشتوں میں صرف جبرائیل حافظ ہے.
ہر رمضان میں زمین پر آتے تھے دوڑ کرنے کے لیے. آپ علیہ السلام آپس میں بیٹھ کر دوڑ کرتے تھے. جس سال آپ کا وصال ہوا اس رمضان میں 2 دوڑ کیے. کیا منظر ہوتا ہوگا. آپ سنا رہے ہیں, جبریل سن رہے ہیں, جبریل سنا رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں. جہاں موقع ملے میرے بھائیوں قرآن خوب پڑھو, قرآن خوب پڑھو, قرآن خوب پڑھو. رمضان آنے میں دیر کرتا ہے, جانے میں دیر نہیں کرتا. اللہ کا ذکر کرو, تلاوت کرو, نوافل پڑھو. 2 چیزوں کی حفاظت کرو, اپنی زبان کی اور اپنے آنکھوں کی. اگر روزے کا دودھ بچانا ہے تو اپنی زبان کی. دنیا کی بات بھی گھر والوں سے بھی زیادہ نہ کرو. ضرورت کی باتیں کرو, باقی اپنے اعمال میں لگو. ہر وقت اعمال کی فکر. تلاوت ہو گئی, ذکر ہو گیا, اب وضو ہے, نفلیں پڑھنا شروع کرو, دعائیں مانگنا شروع کرو, لمبی لمبی دعائیں مانگو. اسی لیے کہا گیا رمضان برکت والا مہینہ ہے. تمہاری زندگی میں برکت, تمہاری روزی میں برکت, تمہاری تندرستی میں برکت, تمہاری عبادت میں برکت, تمہارے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو اس میں برکت, اور تمہارے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہو اس میں برکت. اور یاد رکھنا ہمارا کام برکت کے ذریعے ہوگا, مال کے ذریعے نہیں ہوگا, بڑے کاروبار کے ذریعے نہیں ہوگا. برکتوں کا مہینہ ہے, لوٹ لو. اپنے آپ کو کمر باندھ لو کہ نہیں رمضان آیا ہے, اب بات ختم, اب مجلس ختم, اب ہنسی مذاق ختم, اب لایانی ختم. اب کیا کرو گے کہ بس تلاوت کریں گے, ذکر کریں گے, دعا مانگیں گے, صدقہ خیرات کریں گے. اور ہمارا کام تو یہی ہے, تھوڑی دیر آرام کرنے کے. اللہ کہتا ہے جس میں قرآن اتارا ہے, اور قرآن کیا ہے, ہدی للناس, لوگوں کو راستہ بتائے گا قرآن. وبینات من الہدی والفرقان, قرآن کو فرقان کہا گیا. فرقان, فرقان یعنی دونوں چیزوں میں فرق کرنے والا. 2 بھائیوں میں جھگڑا ہے, قرآن پر آ جاؤ, قرآن بتائے گا تو حق پر ہے یا نہ حق پر ہے. 2 خاندانوں میں جھگڑے ہیں, قرآن پر آؤ, قرآن بتائے گا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. کاروبار کرنا ہو تو قرآن پر آ جاؤ, قرآن بتائے گا یہ کاروبار صحیح ہے, یہ کاروبار غلط ہے. فرقان ہے. یہ جتنے جھگڑے ہیں پارٹنروں میں, بھائیوں میں, پڑوسیوں میں, یہ جھگڑے کائے کے ہیں کہ ہم قرآن پر نہیں آئے ہیں. ورنہ قرآن میں ایک ایسا نور ہے کہ فوراً پتہ چل جائے گا یہ کانٹا ہے اور یہ کھڈا ہے, یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. قرآن فوراً بتا دے. میرے دوستو قرآن پڑھو, اپنے فیصلے قرآن کو سونپو. اب قرآن فیصلے کیسے کرے گا, علماء کے ذریعے سے کرے گا. علم کے روشنی میں فیصلے کرو. زیادہ برکت والا مہینہ ہے. اور یوں فرمایا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. مالک الملک, اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ مجھ سے کیا مانگتا ہے, یہ مجھ سے کیا سوال کرتا ہے. اللہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم چیزوں میں لگے ہوئے ہو. اللہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم لایانی میں لگے ہوئے ہو. اللہ ہماری طرف متوجہ ہے. اللہ متوجہ ہے عنایت کے اعتبار سے, اور ہم متوجہ ہوں گے اللہ کی طرف عبادت کے اعتبار سے. میرا اللہ متوجہ ہے, میں اپنی عبادت اللہ کے سامنے پیش کروں, اپنے آنسو اللہ کے سامنے گراؤں. اور یہ معافی کا مہینہ ہے. معافی مانگ لو, پچھلے گناہوں پر آنسو بہا لو اور اپنا کھاتا صاف کر لو. یہ معافی کا مہینہ ہے. اور اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. فرشتوں تم کہہ رہے تھے جب میں نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو تم کہہ رہے تھے بت بناؤ. یسفک الدماء, یہ تو خون خرابہ کرے گا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اس میں کیا چھپا ہوا تھا کہ خلیفہ ہمیں بناؤ. بات بتاؤ کیا کسی کو شورا میں لینا ہو, کسی کو کمیٹی میں لینا ہو, تو یہ کیا کہتا ہے اللہ بھائی تمہیں منہ لو کے نہ لو پڑی نہ لے ہم تو پر پستا ہو.
انہوں ایجاد کا من خبر سے کیا مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ کہ منا لو. تو فرشتے بھی یہ چاہتے تھے ونحن نسبح بحمدہ ونقدس لہ. اللہ نے کہا منا بدی خبر سے انی عالم. آسان آیا ہے بولو نا انی عالم منا بدی خبر سے. اللہ فخر کرتا ہے جبرائیل دیکھ لو میکائیل دیکھ لو میرا نوجوان بندہ ہے میری نوجوان بندی ہے گھر میں اکیلا ہے پیٹ میں سب کچھ ہے اور پیاس کی وجہ سے گلے میں کانٹے چوب رہے ہیں اور ہونٹوں میں پپڑی چڑھی ہوئی ہے لیکن مجال ہے ایک قطرہ پیے. تم کہتے تھے یہ میرا بندہ ہے. اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے ہماری وجہ سے کہ میرے بندے ہیں. گرمی سخت ہے 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے لیکن منہ میرا نہیں کرتا خوشی کے ساتھ میرا حکم پورا کرتا ہے. فرشتوں دیکھ لو. اور اللہ اپنے بندوں کے تنافس کو دیکھتا ہے. تنافس کو دیکھو میرا بندہ کتنے پارے کو پاس یہ کتنے 8 پارے یہ کیا کہ صلاۃ و تسبیح روزہ اور یہ اشراق چاشتہ ہوا بھی. اللہ اپنے بندوں کے تنافس کو دیکھتا ہے. پڑھو قرآن خوب کرو ذکر خوب مانگو دعائیں خوب اور اپنے آپ کو ہر ایسی چیز سے جو روزے کو خراب کرے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. روزہ مت چھوڑو روزہ مت چھوڑو. اللہ متوجہ ہے برکت والا مہینہ دیا ہے درگزر والا مہینہ دیا ہے. خدا فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور یہ اتنا بے شرم ہے کہ مخلوق سے چھپتا ہے خدا کے سامنے کھاتا پیتا ہے. کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. پیاس اور گرمی اس کی وجہ سے گرمی تو دیکھے گا حشر میں اور پیاس تو دیکھے گا جہنم میں. حشر کی گرمی میں خدا ایسا تپائے گا تجھے کہ بیجے تیرے پگھل کر ناک کے راستے سے جب تک ٹپکیں گے اور پیاس ایسی کہ جہنم میں 1000 سال تک پانی مانگے گا خدا ایک قطرہ پانی کا نہیں دیتا. تو 16-15 گھنٹوں میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے چپکے سے پانی پیتا تھا اور اللہ کے دیکھتے ہوئے تو کھانا کھاتا تھا اور کبھی اپنی زبان سے یہ نکالتا تھا میں تو مخلوق سے نہیں شرماتا ہوں اللہ سے کیا شرماؤں تیرا ایمان رہا کہ نہیں رہا. کیا کر رہا ہے 1000 سال تک پانی مانگے گا پھر 1000 سال کے بعد جو دیا جائے وہ کیا دیا جائے گا غسلین جہنمیوں کا سڑا ہوا خون اور پی ڈول بھر کر دیا جائے گا. پی اس کو اپنے گھر والوں سے روزہ رکھواؤ جو بچے روزہ رکھ سکے ان سے روزہ رکھواؤ. گھر میں ایک ماحول بنو کی طرح بناؤ تلاوت کا ذکر کا دعا کا. کسی کا روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے. تراویح کو کھیل پر بناؤ تراویح کو کھیل. باتوں حافظ صاحب کو اللہ حافظ صاحب کرو تو چھپری بات کرو تھوڑا ایکسیلیٹر دباؤ گے آپ این کرو کہ آپ فرض نماز بیتر تراویح پورا کرا کو پوری چیز ہے تو بولو دھوریوں ہشے کی شروع کری نا کال دھوریوں کام کریں کیا کر رہا ہے قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے قرآن کے ساتھ کھیل کرتا ہے چند نادانوں کی باتوں میں آ کر. اطمینان کے ساتھ پڑھو. یوں تو لمبی نماز پڑھنے کا موقع ملتا نہیں. میرے آقا کی نماز تو اتنی لمبی ہوتی تھی کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے. ارے اتنی لمبی نہ ہو تو کم سے کم 20 رکعت میں مجھے تھوڑی تھکن محسوس ہو تاکہ میری نماز میرے آقا کی نماز کے مشابہ ہو جائے. تھکو وہ اطمینان سے قرآن سنو. حافظ جی اس کی پرواہ نہ کرے بیجے وقت مسجد کو نہیں رکھا نہ رکھا ہاتھ وقت نہ رکھا لیکن تمہاری وجہ سے میں اللہ کے کلام کو برباد نہیں کروں گا. اس پر آنا پڑے گا. وہ تو تمہارا قرآن اچھا ہوگا تو پھر دوبارہ آئے گا رمضان میں ہمیشہ آپ جوڑا اطمینان کے ساتھ پڑھو. بات جوان کیا کرتے ہیں یوں نہ خبر سے کہ پہلی رکعت تو لوبی تھائی سے انتروی تو ہر رکعت تو بھی تھائی سے. امام صاحب نے شروع کیا اللہ اکبر اور سورہ فاتحہ سیڑھی پٹل بیٹھا. کیا کر رہا میرے بھائی
અને જાણે ઇમામ સાહેબ રૂકુ ધડબડ ધડબડ અલ્લાહુ અકબર, इमाम तेरे कपड़े में हो, क्या कर रहा है मेरे भाई, क्या कर रहा है तू? मस्जिद में आकर तरावी के साथ, नमाज के साथ खेल कर रहा है तू? ऐसा न करो बुजुर्गों, ऐसा न करो। ओ जवानों, ऐसा न करो। खुशी के साथ आओ, खुशी के साथ तरावी पढ़ो, थकाओ अपने आप को, अपने रोजे खराब न करो। एक माहौल बनाओ रोजे का। लेकिन दुश्मन बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। अप्रैल के महीने में उसको मालूम है कि रमजान आएगा। अब ईमान वालों को रोजे से हटाकर, तरावी से हटाकर, इबादत के शौक से हटाकर, क्या है वो, बोलो, कहना शीशा, क्या, आईपीएल, सट्टे लग रहे हैं, शर्तें लग रही है, वो जीता तो इतना और वो हारा तो इतना, कूदने वाले बंदर है, बात मरतबा ईमान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और कोई इस पर सट्टे की बोली बोलता है, और कोई इस पर अपना रमजान बर्बाद करता है। अल्लाह ये कहता है, मेरे बंदो, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जब लॉकडाउन हुआ, यासर सब बोलता नहीं, लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से हुआ। अब कोरोना था, लाया गया था या आया था, जो भी था, है ना, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से धंधा डाउन। क्या धंधा, धंधा मारो शू, बड़े बड़े मालदार भाई हंजी खर्च करવાનું છો, મારું તો લોકો થાય તો શું કરશું ને, એક આદમી જારી इसलिए कि दावत की मेहनत में लगा नहीं है। एक जगह फर्क पड़ा था, लोग दाने दाने के मोहताज थे। एक आदमी गुजरा, वो बादाम खाता हुआ गुजरा, अल्लाह ताला बदाम खाओ तो उसे, और लोगों ने रोटलो मरतो नजर, तुम क्या जानो मैं किसका नौकर हूं? मेरा आका 7 गांव का मालिक है। जो नौकर, जिसका आका 7 गांव का मालिक है, वो बादाम खाता है और कहस से घबराता नहीं है। ओ मुसलमानों, मेरा और आपका रब 7 आसमान और 7 जमीन का मालिक है। छुई हुई लदौड़ी नहीं है, लदौड़ी एक पौधा है, बहुत खिला हुआ होता है, लेकिन हाथ लगाओ तो यूं हो जाता है, लदौड़ी। जब हम शू से अच्छा आवक बंद થઈ ગઈ અને મારો બેટું એક ધંધો હેડતો તો એ બંધ થઈ ગયું, પછી કઈ ખુલે છે, મારો તો ઊંઘ જ આવતી ના આવે। अल्लाह से होने पर तूने बोला नहीं है, अल्लाह से होने पर तूने सोचा नहीं है, अल्लाह से होने पर तूने सुना नहीं है। तू कष्ट से भागता है, तू बयान से भागता है, तू हफ्तावारी इज्तिमा से भागता है, तू 3 दिन से भागता है। तूने अल्लाह से होने के यकीन को सोचा भी नहीं है। यार तू तो घबराए दवानो लजोड़ी। वो होगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा, माशा अल्लाह कान, वो होगा जो अल्लाह ने चाहा, वमा लम यशा लम यकुन, वो नहीं होगा जो मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा। ईमान वाला घबराए, ईमान वाला घबराएगा, लजो नहीं बनेगा। हाँ, अशास। तो लॉकडाउन आया तो धंधा भी, बोलो जरा मजा आएगा, धंधा भी डाउन। बच्चा मत याद करो। मारो बेटू ये दादाजी क्या संभाला, શું क्या चेता विषय भया तुम्हें। अरे निजाम अल्लाह ने ऐसा चलाया, जो गरीब कमा कर नहीं खा सकता था, इज्जत के साथ खुदा ने उनके घरों पर कीचे पहुंचाएंगे, इज्जत के साथ पहुंचाएंगे। अल्लाह है। अब लॉकडाउन खत्म हुआ, अल्लाह ने खत्म किया, ऐसे ही हुआ। हमारे बड़ों के मनों के हिसाब से आंसू गिरे, पूरी रात खुदा के सामने रोए, ये अल्लाह इस वबा को तू हटा दे, इस वबा को तू हटा दे। जब कोरोना का दरवाजा बंद हुआ तो धंधों का दरवाजा
اب کچھ چھو آگے دندوں کا دروازہ کیا مختلف کیا آئے گا دندوں کا دروازہ جو چہرے پر بشاشت ہے جب اپنا خودسوم اور جب دندوں کھلی جو آواز شروع کی گئی ارے مسلمان کورونا کے دروازے کے بند ہونے پر اور کاروبار کے دروازے کے کھولنے پر تو اتنا خوش ہے مالک الملک یہ کہہ رہا ہے رمضان دے رہا ہوں جہنم کے دروازے بند کر رہا ہوں اور جنت کے دروازے کھول رہا ہوں کوئی ظاہر ہے اللہ بھائی تمہیں خبر سے اللہ بھائی تو بڑی تعلیم چیتے ہوئے خوشی نہیں ہے مسلمان خوش ہو جا جہنم کے دروازے پر تالے پڑے ہیں اور جنت کے دروازے خدا نے کھول دیے ہیں لگاؤ اپنے آپ کو نیتیں کر لو اور دعا کرو اللہ کرے کل ہماری تراویح ہو نہ کمی ہوئی اسے مچا بھیٹ ڈالو تو પણ પલંદારે થાય તો તમારું કોઈ નુકસાન છે મચા કે કાલની કડાકડા દુઆ કરો છો हैं खूब इबादतें करो खूब अल्लाह का जिक्र करो खूब दावत का काम करो हाँ आने वाली जमातों को हाथों हाथ ले लो उनका खूब इकराम करो इनकी खूब नुसरत करो इनके पास बैठो उनका वक्त सही गुजरे ऐसा मुज़ाकरा करो इनको अमाल में लगाओ और रमजान में सीजन का महीना बहुत से ताजिर दोपहर का टिफिन शाम को भरा हुआ घर ले जाते हैं काबू न करे टेम न મળ્યો તો ચોજો ટેમ અરે તું સુવો તો બરાબરની જે લેણ હતી હવે ખાવા જાય તો કમાવાનું શું કે ડોશી અમદાવાદ अल्लाह करे ऐसा जज्बा बने ऐसा शौक बने जवान भी बूढ़ा भी मर्द भी औरतें भी अपनी अपनी आखिरत सजाने में अल्लाह को मनाने में और आखिरत की तैयारी करने में ऐसे लगे कि पता लगे रमजान कब आया था कब गया अब दावत का काम अच्छा रमजान में फतेह मक्का रमजान में हुआ था बदर रमजान में हुआ था हालात का तकाजा ये है कि अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार करे और अल्लाह अपनी नुसरत का इजहार करे बदर इजहार कुदरत है और फतेह मक्का इजहार नुसरत इजहार कुदरत 313 को खुदा ने जिताया था और हजारों को खुदा ने मलियामेट किया था और इजहार नुसरत अल्लाह ने कौमों को खुदा हिदायत दे रहा था अल्लाह करे हमारा रमजान ऐसा गुजरे इबादत में भी और दावत में भी कि अल्लाह इजहार कुदरत का फैसला कर दे और खुदा इजहार नुसरत का फैसला करोगे इंशाअल्लाह उम्मीद तो રાખવી જ જોઈએ પણ ઇન્શાઅલ્લાહ કહેવાની જોનો આદત પડી જોઈએ આપણને આજીશા પૂછ દુલ્હાને કબૂલ કર્યું કે ઇન્શાઅલ્લાહ નિકાહ થઈ इंशाअल्लाह आपने जो कहा है बिल्कुल सच्चे दिल से कहा है ज्यादा नहीं रमजान के बाद तो तशकीलें तो इंशाअल्लाह होती रहेगी कि रमजान में तो कम से कम एक मर्तबा तो 3 दिन लगाने ही लगाने हैं कौन लगाएगा आठ टुकड़ा सा तुम्हारा अल्लाह मदद करे अल्लाह को मदद फरमाए 3 दिन तो लगा ही और हमारे जो जिम्मेदार हैं 2 मर्तबा 3 मर्तबा हर हफ्ते में 1 मर्तबा जब तुम जाओगे तुम्हारे साथ जमात जाएगी जमातों को ले लेकर चलो और मशवरे से जहां बनाए वहां चलो और सही वक्त गुजारो अल्लाह की दात से उम्मीद है रमजान में रोजे की हालत में ये उम्मत जब दावत की निस्बत पर हरकत में आएगी खुदा तमाम बातिल स्कीम को खुदा फैल देगा और अल्लाह उम्मत की हिफाजत करेगा करोगे इंशाअल्लाह क्या है छोड़ोगे मत देखो रमजान बर्बाद हो जाएगा मत देखो ये दुश्मन की चाल है मालूम है आपको बताशा दिया जा रहा है बताओ हम दोस्तों मिठाई का टुकड़ा दे दिया जा रहा है
لیکن اس میں زہر ملا کر دیا جا رہا ہے. نہ مچا یہ تو اب بچی زیادہ شکونا میں تو نہیں ہوئی بھلا بھلے پڑھو. یہ بہت اچھا عنوان آئی پی ایل. چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو اور اپنی عبادت میں لگو, دعا میں لگو, صدقہ خیرات میں لگو, یتیموں بیواؤں بے کسوں کی ہمدردی میں لگو اور خوب لمبی دعائیں بزرگوں مانگو. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس کا رمضان صحیح گزرے گا اللہ پورا سال صحیح گزارنے کی توفیق دے گا. یہ 3 دن تم لگاؤ گے نا دعوت کے عنوان سے, انشاءاللہ پورے سال میں دعوت کے چھوٹے موٹے تقاضے پر جانا خدا آسان کر دے گا. اپنی آنکھوں کی, کانوں کی, زبان کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ پورے سال ان کے گناہوں سے بچنا خدا آسان کر دے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. الحمد لله الذي هدانا بنعمة الإيمان وكفى بنا نعمة وكفى بنا نعمة وكفى بنا نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله اے اللہ یہ تیرے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے. اے اللہ تو نے منع کیا تھا ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة. شیطان نے آ کر وقت بتایا اور کہا آدم اللہ نے تم کو اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم جنت میں ہمیشہ نہ رہ جاؤ اور تم فرشتے نہ بن جاؤ. آدم کھا لو فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ کی جنت میں ٹھکانہ مل جائے گا. اے میرے مولا یہ تو تیرا تکوینی نظام تھا کہ آدم علیہ السلام سے دانا تو نے کھلوایا تاکہ آدم کی امت کے لیے, آدم کے اولاد کے لیے نمونہ بنے. خبردار میری کوئی نافرمانی نہ کرنا. تمہارے ابا نے ایک نافرمانی کی تھی, میں نے جنت سے اتار دیا تھا اور جنت کی چھین لی تھی اور جنت کا لباس چھین لیا تھا. وہ آدم کے اولاد کہیں ایسا نہ ہو جنت کے مقابلے میں تمہاری دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, میں چھین لوں گا اور دانے دانے کا محتاج بنا لوں گا. لیکن اب تم سے گناہ تو ہو ہی جائے گا, اس لیے کہ ابا نے غلطی کی ہے تو بیٹا غلطی کرے گا. اول الناس اول الناس. لیکن میں نے میرے آدم کو دوبارہ نعمتیں دینے کے لیے اور دوبارہ جنت میں بلانے کے لیے کچھ کلمات میں نے سکھائے تھے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. میں نے کچھ کلمات سکھائے, لہذا تم سے بھی جب گناہ ہو جائے, بھول ہو جائے, سرزد ہو جائے کوئی گناہ نفس کے دباؤ میں, شیطان کے دباؤ میں, باہر کے گندے ماحول کے دباؤ میں, گھبرانا مت. آؤ اور دعا پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا. پروردگار جھوٹ بول کر, سود کھا کر, غلط لونے پاس کرا کر, ماں باپ کو ستا کر, پڑوسیوں کو پریشان کر کے, صبح سے لے کر شام تک کے ایک سانس کو جو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی تھا برباد کر کے ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے. مالک ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے, ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اے اللہ آدم کی ایک لغزش پر تو نے مولا جنتیں چھین لی, جنت کے کپڑے چھین لیے اور دونوں میاں بیوی میں علیحدگی پیدا کر دی. کرم جائے تیرے مہربانی پر. اے اللہ تو نے ہماری روٹی نہیں چھینی, ہمارا پانی نہیں چھینا, ہمارا گھر نہیں چھینا, ہمارا کاروبار نہیں چھینا. اے اللہ آپ کا کرم ہے, آپ کا کرم ہے. اے اللہ ہمارے سب بیٹھ کر پوری امت کی طرف سے
آدم علیہ السلام والی توبہ کے الفاظ دہراتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ بڑے ظالم ہیں، بڑے پاپی ہیں، دھرتی پر ہم سے بڑا پاپی کوئی نہیں۔ مولا مولا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا اور تیری طرف سے پکڑ کے رسی ڈھیلی سمجھ کر ہم کودتے رہے اور شور مچاتے رہے اور جانور کیا دھول اڑاتے، اس طرح معاشرے میں دھول اڑاتے رہے، اے اللہ لنکونن من الخاسرین، لنکونن من الخاسرین۔ کیا دھندے والا اپنے دھندے میں دیوالا نکالتا ہے؟ کیا کاروبار والا اپنے کاروبار میں نقصان اٹھاتا ہے؟ مولا ہم تو دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے بندے آئے تھے۔ اے اللہ ہم سب تیرے دربار میں آئے ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں، آگے کی ہدایت دینے آئے ہیں۔ رمضان المبارک ہمارا صحیح گزرے، اس کی بھیک مانگنے آئے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہیں۔ اے اللہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تیرے فرما بردار بن جائیں۔ اے اللہ یہودی تیرا فرما بردار نہیں، نصارہ تیرا فرما بردار نہیں، بے ایمان تیرا فرما بردار نہیں۔ جب تیرا ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی جب نافرمانی پر آتا ہے اور آتی ہے تو تمہیں زبردست غصہ آتا ہے کہ وہ تو بغیر ایمان کے دھول اڑا رہا ہے، اور وہ بغیر ایمان کے زنا کاری کر رہا ہے، اور وہ بغیر ایمان کے بوتلیں چلا رہا ہے، اور بغیر ایمان کے لوگے پاس کرا رہا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے تجھے ایمان دیا تھا اور تیری یہ حرکتیں تو غضبناک ہوتا ہے۔ اے اللہ تیرے غضبناک ہونے کا اثر ہم نے دیکھ لیا اور دیکھ رہے ہیں۔ چاروں طرف امت پریشان، چاروں طرف امت کی ہر چیز خطرے میں، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں، ہمارے بڑے بڑے ادارے، دعوت کا کام، دعوت کی محنت، علماء مشائخ، ہمارے کاروبار، ہماری مستورات کی عزتیں مولا خطرے میں ہے، خطرے میں۔ تیرا کرم ہے کہ ابھی وہ گرم ہوا ہمیں لگی نہیں ہے۔ جن صبح میں ہیں ان کے بچوں سے پوچھو، ان کی دوشی جاموں سے پوچھو، ان کی عورتوں سے پوچھو اور ان کے احوال پڑھو، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ اے میرے مولا پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت پوری مغفرت رمضان آ رہا ہے۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام منبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے قدمچے پر پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسرے قدمچے پر فرمایا آمین، تیسرے قدمچے پر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا۔ ہاں جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے کہا ستیہ ناش ہو جائے، برباد ہو جائے، اجڑ جائے وہ جس کو رمضان ملا اور اپنی مغفرت نہ کر سکا۔ اے اللہ ان بدبختوں میں تو ہمارا شمار نہ کرنا، ان بدبختوں میں تو ہمارا شمار نہ کرنا۔ پھر جبرائیل نے کہا ستیہ ناش ہو جائے، اجڑ جائے، برباد ہو جائے جن کو بوڑھے 2 ماں باپ کے دونوں میں سے کوئی ایک ملا اور اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا سکا۔ میرے خدا آج بوڑھے ماں باپ جو گھروں میں پریشان ہیں، شاید کوئی فقیر اپنی جھوپڑی میں پریشان ہوگا، اہمیت ختم ہو گئی۔ باپ کے پالنے میں تینوں بھائی جھگڑتے ہیں اور ماں باپ کی باری لگاتے ہیں باری۔ ان ماں باپ سے پوچھو مہینہ پورا ہونے پر دوسرے بیٹے کے گھر جانے میں کیا بوجھ پڑتا ہے، اور 31 کا مہینہ ہے، جس بھائی کے گھر میں والدین ہیں وہ فون کرتا ہے بھائی کچھ خبر ہے کیا، مہینہ پورا ہو رہا ہے بھائی 2 دن ذرا رکھ لو، میں بہت پریشان ہوں، گھر والی بھی بیمار ہے۔ یہ کیا کہتا ہے 1 گھنٹہ بھی نہیں
لا الہ الا اللہ. تو چین کی روٹی کھائے گا، تیری اولاد تیری خدمت کرے گی. ماں باپ کو تم نے بہت سمجھ لیا، اور بعض مرتبہ تینوں میں سے ایک پالتا ہے اور دوسرے بھائی سے خوراکی لیتا ہے. ارے نادان، باپ کی روٹی کے پیسے تو لیتا ہے، ماں کے لقمے کے پیسے تو لیتا ہے. اے اللہ، ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں ہائے ہمارا قصور یہ ہے کہ بوڑھے ہو چکے ہیں. اے اللہ جبرائیل کی بددعا سے تو ہماری عبادت کروا دے، ہمارے ماں باپ کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب کروا دے. اے اللہ رمضان کو صحیح گزارنا، عبادات میں گزارنا، رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنا اور ہچکیاں مار کر گھنٹہ 2 گھنٹہ تیرے سامنے رونا. کہ اللہ اس کی توفیق تو ہمیں دے دے، اس کی توفیق تو ہمیں دے دے. بہت سے نوجوان راتوں کو برباد کرنے کے لیے کبھی والی بال کا میدان، کبھی کرکٹ کا میدان اور کبھی موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. شہری میں آدھا گھنٹہ رہتا بھاگتے ہیں. ارے کیا کرتا ہے نادان، آسمان پر مغرب سے آواز لگتی ہے آجا آجا آجا، کوئی سوال ہے تو پورا کر دوں، کوئی حاجت ہے تو پوری کر لوں، کوئی معافی ہے تو معاف کر دوں. اور تو موبائل میں لگا ہے، تو کرکٹ کے میدان میں لگا ہے. اے اللہ اس سے تو ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا آج تک کے رمضانوں کو بہت برباد کیا ہے، بہت ضائع کیا ہے. اے اللہ یہ رمضان ہمارا مثالی بنے، یہ رمضان ہمارا مثالی بنے اور پچھلے رمضان کی بھی طرح بھی ہو جائے. ایسی عبادتیں ہوں، ایسی دعوت کی محنت ہو، ایسے کشت ہو، اور کم سے کم کہ اللہ رمضان میں 3 دن لگانا تو ہمارے لیے آسان کر. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے مذاکرے کو قبول فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما. اے اللہ جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما، جس کی جو الجھن ہو دور فرما. ہمیں تیرے نیک صالح بندوں میں شامل فرما، مومنین کاملین سے داخل فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ جبرائیل کی تینوں بددعا سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو اور ہمارے جمع ہونے کو اور ہمارے مذاکرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، بڑی کی رحمت فرما، آغوش رحمت میں جگہ. اے اللہ جب اس مسجد میں میں داخل ہوا ہوں، اے اللہ پوری نظام دنیا ہمارے ساتھ بڑی خیر خواہی کا معاملہ. اے اللہ ہمارا بڑا خیال رکھتا تھا. اے اللہ آیا ہے تیرے پاس، آیا ہے رحمتوں میں، آیا ہے کبھی پر لگے. اے اللہ اس گاؤں کو ان کا نعمت بدل نصیب فرما. بات دفعہ نعمت کی ناقدری پر نعمت کو چھین لیتا. ہم نے ناقدری کی ہے، ہم نے اس جوان کی قدر نہیں کی ہے. اے اللہ تم نے چھین لیا، ہم معافی مانگتے ہیں. ان کے درجات کو بلند فرما، غریب کی رحمت فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی محنت کو ان کے لیے صدقہ جاریہ. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، غریب کی رحمت فرما. مولا وہ چلے گئے، ابھی ہمارا مرنا ابھی تو ہمارا مرنا باقی ہے. مرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، موت پر ایمان بچانا ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ شیطان موت کی عورت پر اے اللہ ہزاروں ولیوں کے ایمان کے ساتھ اکھاڑا کھیل چکا ہے. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ اور دعوت کی محنت میں لگو اور اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ سے ہونے کی دعوت دو، تاکہ موت پر اللہ یاد آ جائے اور موت پر کلمہ توحید زبان پر جاری. اے اللہ دنیا بکتے بکتے مرنے سے، دنیا بٹورتے بٹورتے مرنے سے، اے اللہ گناہ کرتے کرتے مرنے سے، اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، دواخانے کی موت سے، بغیر وصیت کے مرنے سے، اے اللہ ان تمام بری موتوں سے، جن بری موتوں سے تیرے محبوب علیہ السلام نے صلاح مانگی ہے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اولاد و بچوں کی، ہمارے دامادوں کی،
ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے اساتذہ و تلامذہ کی، ہمارے متعلقین و محسنین کی اور ہر فرد مسلم کی تو پوری پوری حفاظت فرما، تو پوری پوری حفاظت فرما۔ جب ہماری موت کا وقت آئے ضرور آئے گا، کون بچا ہے جو بچے گا؟ سکرات کے منہ میں جانا ہے، موت کا کڑوا پیالہ پینا ہے۔ اللہ اس وقت تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری کرنا، جہاں سکرات کی منزل پوری ہوئی، قبر کا گھڑا انتظار میں آجا بہت بناؤ سنگار کر کے گھومتا تھا، شریعت سنت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نماز روزے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، حلال روزے کی کوئی فکر نہیں تھی، جانوروں کی طرح دھول اڑاتا تھا۔ آجا آجا انا بیت الدور، تو اپنے کپڑے پر چون کی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آجا تیرے منہ میں کیڑے، تیرے آنکھوں میں کیڑے، تیرے کانوں میں کیڑے، تیری رگ رگ میں کیڑے، آجا انا بیت الدور۔ تو بہت اجالے میں رہتا تھا، باتھ روم میں اجالا، لیٹرین میں اجالا، سیٹ روم میں اجالا، بیڈ روم میں اجالا، کچن میں اجالا، صحن میں اجالا۔ آجا انا بیت الظلمہ، میں اندھیری کوٹڑی ہوں۔ آجا آجا انا بیت الوحشہ، میں نے تجھے دین دیا تھا، قرآن دیا تھا، دین کی محنت دی تھی، علماء دیے تھے، عبادت دی تھی۔ تجھ کو ان میں سے کسی سے انسیت پیدا نہیں ہوئی، تجھے موبائلوں سے انسیت پیدا ہوئی۔ شیطان شرما جائے، سور اور کتا شرما جائے، ایسی شکلیں تو دیکھ رہا تھا۔ آجا انا بیت الوحشہ، میں گواہ کا گھر ہوں، میں تجھے بتاؤں گی کہ وحشت کیا ہوتی ہے۔ انا بیت الدین، میں تن کوچڑی ہوں۔ اے اللہ دوسروں کو قبر میں سلانا بہت آسان ہے، لیکن ہمارا سونا بہت مشکل ہے۔ اے میرے دوست، جب ہماری لاش اتاری جائے، کیا بے کسی کا منظر، مولا ہماری لاش اتاری جائے اس سے پہلے تو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانے کا فیصلہ فرما، ہماری پوری مغفرت کا فیصلہ فرما، آگے کی ساری منزلیں تو آسان فرما، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آپ کی ذات عالی کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے تو ہمارے آقا ارشد مدینہ مخلد عالم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کالے کمری والے صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ تاریخ میں لہو لہان ہو کر موحد میں 70 صحابہ کو شہید کروا کر بیٹی کے گھر پہنچے ہیں۔ بیٹی حسن حسین کیوں روتے ہیں؟ ابا روٹی لے کے کھلاؤ، دودھ لے کے پلاؤ، اور ہم سود کھائے، ہم غلط دونے پاس کرائے، ہم یتیموں کا مال حرام کرے، ہم نماز چھوڑ کر دنیا سے جائے۔ آپ نے ایک نمازے کو اٹھایا، اپنی زبان مبارک دی، وہ چستے چستے سو گئے، دوسروں کو لیا، وہ بھی چستے چستے سو گئے۔ اے اللہ ایک ہی وقت میں دو بیٹیوں کی طلاق کا زخم کھایا ہے، بیٹوں پر پتھر باندھتے ہیں۔ او نادان، او داڑھی منڈانے والے، او داڑھی کترانے والے، او سود کھانے والے، او دین چھوڑنے والے، کاش کے تو تعریف کا بیٹا کیا کر۔ اے اللہ ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، اپنی شایان شان ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ اور صحابیات کو اپنی شایان شان زندہ رہتے نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ہمارے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب پیارے نبی علیہ السلام حشر کے میدان میں اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر
جنت میں جا رہے ہو ہمارا بھی اس میں شمار کرنا، ہمیں بھی اس میں شامل کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔